محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوض للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله عز وجل ووعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر خدا اور رسول کے بعد سب سے پہلے میں اس عظیم ولادت باسعادت آسمان عصمت کے نوے درخشاں ستارے امام محمد تقی علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد کی ولادت کی تبریک تہنیت و مبارکباد ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرض شریف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ہرگاہ ملکوتی میں اور پھر آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تبریک تہنیت و مبارکباد عرض. اور آج کی اس نورانی محفل کو اور اس نورانی جشن کو امام کے ہی ایک نورانی حدیث اور امام کی ایک نورانی قول کے ذریعے سے شروع کرتے ہیں. اس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال. مومن تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز جو امام نے فرمائی وہ توفیق من اللہ عز وجل. سب سے پہلی چیز کہ ہر ایک مومن اس کا محتاج ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق. نیک کام کرنے کے لیے جب تک من جانب اللہ توفیق نہیں ملتی انسان کوئی بھی نیک کام نہیں کر سکتا ہے. آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے توفیق ملی تو پڑھ رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں، خیر و خیرات کر رہے ہیں. اور آپ سب جو اس محفل میں یہاں پر تشریف فرما ہیں یا مومنات جو پس پردے میں تشریف فرما ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ملی تو آپ یہاں پر آ سکیں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے کہ اس سے امام بارگاہ کو جو ڈیکوریٹ کیا گیا اور ڈیکوریشن کرنے میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو توفیق ملی تو یہ کام کر سکے. اور اگر توفیق نہ ملتی تو یہ چراغاں نہ کر سکتے. لہٰذا ہر ایک نیک کام کے پیچھے اللہ کی توفیق ضروری ہے. اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ ہمیشہ توفیق کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے. اور جب توفیق ملے اور کوئی نیک کام کریں تو شکر خدا ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی تو آپ نے یہ کام کیا. لہذا ضروری ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی توفیق ملے نیک کام کریں تو شکر خدا ادا کریں. اسی طرح حدیث بھی سامنے آئی تھی کہ اگر آپ نے کسی انسان کا کوئی مدد کر دی، کوئی فائدہ پہنچا دیا تو خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ نے اس محتاج کی مدد کرنے کے لیے خدا نے آپ کا انتخاب کیا. خدا نے آپ کو چنا کہ آپ کے ذریعے سے اس مومن بھائی کی مدد کروائی اور اس کی مشکل کو دور کروائی. تو پہلی چیز جو امام نے فرمائی کہ وہ ہے خدا کی طرف سے توفیق جس کا انسان محتاج ہوتا ہے. دوسری چیز امام نے فرمائی وہ واعظ من نفسہ،
اور دوسری چیز جس کا ہر مومن محتاج ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی طرف سے ایک نصیحت کرنے والا نفس، انسان کا نفس جو اس کو نصیحت کرے، جیسا کہ نفس لوامہ کے لیے ملتا ہے کہ وہ انسان کو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے، انسان کو نصیحت کرتا ہے، وہ نفس لوامہ۔ تو دوسرے نفس ضروری ہے جو انسان کی نصیحت کرے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَقَبُولٍ مِّمَّنْ يَنصَحُ، اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ انسان محتاج ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرے، اور یہی آج کل سب سے مشکل ہے۔ نصیحت کرنے والے تو بہت سارے اس دنیا میں مل جائیں گے، ماں باپ نصیحت کرتے ہیں، بزرگ نصیحت کرتے ہیں، بڑے نصیحت کرتے ہیں، لیکن آج نصیحتوں کو قبول کرنے والے لوگ نہیں ملتے۔ لہذا آج میں یہی میسج، آج یہ ہدیہ اور تحفہ، یہی حدیث ہے آج کی اس محفل کے لیے کہ اگر کوئی بزرگ اور کوئی ماؤتر، کوئی وڈیل آپ کو نصیحت کر رہا ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس ہے، جس کے پاس تجربہ ہے، جس کے پاس انوبھو ہے، تو جو کم عمر ہیں ان کو نصیحت کو قبول کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر صابر بھائی، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، وہ عمر میں بڑے ہیں، اگر کسی چیز کی وہ نصیحت کر رہے ہیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ ہر مومن محتاج ہے کہ جب کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اس کی نصیحت کو قبول کر لیں۔ ان تین چیزوں کا ہر ایک مومن محتاج ہے۔ لیکن آج اس امام کی ولادت کی شب ہے، امام کا جو اسم گرامی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی کے نام پر، نبی کا نام بھی تھا اور آپ کا نام بھی محمد ہے۔ اور امام علیہ السلام 10ویں رجب المرجب کی تاریخ تھی سن 195 سان 95 ہجری میں مدینے میں جمعے کے دن امام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ابھی جو اس وقت چل رہا ہے یہ کتنا ہے؟ 1445 ہجری۔ تو چلیے آپ سے یہیں پر ایک سوال کر لیں کہ سب حساب و کتاب کرنے میں آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں۔ امام کا آج جو ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ کتنواں برتھ ڈے ہوا امام کا؟ سان 95 میں امام کی ولادت ہے اور آج 1445 چل رہا ہے۔ کتنواں برتھ ڈے ہوا امام کا؟ ذرا سا حساب کیجئے گا، 2 منٹ ذہن کو دوڑائیے گا تو فوراً آپ سمجھ جائیے گا کہ کتنواں برتھ ڈے آج امام کی۔ یہ یوم ولادت کتنا ہے؟ 1250واں برتھ ڈے ہے۔ 1250 سال ہو چکے ہیں اور اس امام علیہ السلام کی ولادت کو مدینے میں امام کی ولادت ہوئی، اور امام علیہ السلام کے والد 8ویں امام اور مادر گرامی جناب خیزران سلام اللہ علیہ، یہ وہ امام ہیں کہ 12 اماموں میں سب سے کم عمر آپ کی تھی، یعنی only 25 years old۔ صرف 25 سال امام علیہ السلام کی عمر مبارک تھی اور 17 سال آپ کی مدت امامت تھی۔ 17 سال امامت کی، اور امام جب منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں تو عمر مبارک صرف 8 سال تھی، صرف 8 سال۔ اور 8ویں امام علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی آپ کے والد کی تقریباً 47 ایئرز ہو چکی تھی، قرآن سے امام کی عمر ہو گئی تھی، لیکن کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی امام علیہ السلام کی یہاں۔ 47 سال عمر ہو گئی تھی۔ تو آج کل ہمارے یہاں بھی بات ایک عام کلچر ہو گیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے اور 1 سال 2 سال گزر جائے تو ہر ایک پوچھنے لگے گا کہ بچہ ابھی تک نہیں، شادی کو 2 سال ہو گیا بچہ نہیں ہوا، شادی کو 3 سال گزر گئے ابھی تک لاولد ہو، بچہ نہیں ہو تو ٹیسٹ کرا لو، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور حکیم کے پاس چلے جاؤ، لوگ مشورہ دینے لگتے ہیں۔ لیکن 47 سال امام کی عمر 47 سال ہو چکی، لیکن جب کوئی بچے کی ولادت نہیں تھی تو لوگ شک میں پڑ گئے، خود چاہنے والے امام کے جب امام کے پاس آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں 8ویں امام سے کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، آپ کے بعد منصب امامت کا وارث کون ہوگا؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور 9 امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ لہذا کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا تو اب آپ کے بعد آپ کا
وارث کون ہوگا؟ سب پریشان تھے چاہنے والے، اور جب آتے تھے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے تھے، اور جو دشمن تھے ان کو موقع مل گیا امام کے خلاف انگشت نمائی کرنے کا۔ اور جس طرح پیغمبر اسلام کو طعنہ ابتر دیا گیا کہ یہ مقتون نسل ہے، یعنی کہ نسل نہیں چل سکے گی، بالکل اسی طرح سے ہمارے 8ویں امام کو بھی یہ طعنہ دیا گیا، اور دشمنوں نے مذاق اڑایا اور طعنہ دیا کہ اب ان کی نسل نہیں چلے گی، اس لیے کہ کوئی اولاد تو ہے ہی نہیں، 47 سال عمر ہو چکی ہے لیکن کوئی بچہ ہے نہیں، تو اب نسل چل نہیں پائے گی، اور بلکہ یہاں تک لوگ کہنے لگے کہ یہ امام ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ یہ امام ہے ہی نہیں، لوگ انکار کرنے لگے اور دشمن امام کو طعنہ دینے لگے۔ تو جانتے ہیں ان طعنوں کے جواب میں امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا 8ویں امام نے، اور کہا کہ فرزند کا ہونا یعنی اولاد کا ہونا یہ خدا کی عنایت پر منحصر ہے، یعنی کہ خدا کی عنایت کے اوپر ہے، وہ جس کو بیٹا دیتا ہے، جینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے، اور ان قریب مجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا، ایسا فرزند عطا کرے گا کہ ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ جملہ مخصوص جملہ ہے 8ویں امام کا، جو آپ نے 9ویں امام کے لیے فرمایا کہ اللہ مجھے ایسا فرزند عطا کرے گا کہ ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت مولود اس کائنات میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر امام کی یہ حدیث ہے، لیکن ذرا سا آپ یہاں پر غور کریں اور فکر کریں تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ 8ویں امام نے کیوں فرمایا کہ آخر کے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے گا کہ اس سے زیادہ بابرکت کوئی بچہ نہیں آیا، جبکہ 8ویں امام بھی تو بابرکت تھے، 7ویں امام کیا بابرکت نہیں تھے، 6ٹھے امام کیا بابرکت نہیں تھے، کیا 5ویں امام بابرکت نہیں تھے، 4تھے امام بابرکت نہیں تھے، امام حسین بابرکت نہیں تھے؟ یہاں تو سب کے سب برکتوں والے ہیں، سب کے سب شرف والے ہیں، سب کے سب آسمان عصمت کے ستارے ہیں۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ 8ویں امام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ بابرکت ہمارے شیعوں کے لیے کوئی بچہ نہیں آیا۔ جب علماء نے اس پر تحقیق کیا تو جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، 8ویں امام نے کیوں یہ جملہ فرمایا کہ اس سے زیادہ بابرکت مولود نہیں آیا ہمارے شیعوں کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 7ویں امام کا زمانہ تھا تو 7ویں امام کے زمانے میں ایک فرقہ بنا جس کو کہتے تھے واقفیہ، اور وہ 7ویں امام پر رک گئے، ان کی امامت پر وہ فل اسٹاپ کر دیا ان لوگوں نے، اور 8ویں امام کو امام بھی نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یہاں اولاد نہیں تھی 47 سال تک، تو ان لوگوں نے 8ویں امام کی امامت کا انکار کیا کہ آپ امام نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، جب اولاد نہیں ہے تو پھر 9واں امام کون ہوگا؟ تو واقفیہ یہ فرقہ بن گیا کہ ان لوگ 7ویں امام تک ہی محدود ہو گئے، اور جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی ہے تو اس طرح سے جو لوگ شک کر رہے تھے کہ یہ امام ہیں یا نہیں ہیں، یعنی لوگوں کو 8ویں امام کی امامت پر بھی شک تھا، اور لوگوں کو خود عہدہ امامت پر بھی شک تھا کہ امامت عہدہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ رسول تو فرما کے گئے ہیں کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، لیکن یہ 8ویں امام کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، لہٰذا لوگ شک میں پڑ گئے تھے کہ عہدہ امامت صحیح ہے یا نہیں، برحق ہے یا نہیں، یہ 8ویں امام امام برحق ہے یا نہیں۔ لیکن جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح شہزادی کونین تفسیر سورہ کوثر بن کے آئیں، اسی طرح سے 9ویں امام بھی تفسیر سورہ کوثر بھی بن کے آئے ہیں، طعنہ ابتر کا جواب بھی بن کر آئے ہیں، اور امامت کے برحق ہونے کی دلیل بھی بن کر آئے ہیں، اور لوگوں کو یہ شک تھا 8ویں امام کی امامت میں، اس کا جواب بھی بن کر آئے ہیں۔ اور اس طرح سے 9ویں امام کی ولادت کے بعد لوگوں کو جو 8ویں امام کی ولادت میں ان کی امامت میں شک تھا وہ بھی دور ہو گیا، جو عہدہ امامت میں شک تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ اس طرح امام سب سے زیادہ بابرکت امام کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وجہ ہے کہ 8ویں امام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بابرکت مولود اس کائنات میں نہیں ہے، اور اس لیے 8ویں امام کی اولاد میں اگر آپ دیکھیے تو جو تحقیق شیخ مفید نے کی ہے وہ یہ کہ 8ویں امام کے یہاں صرف ایک ہی بیٹے تھے 9ویں امام، اور کوئی اولاد
نہیں، نہ لڑکیوں میں نہ لڑکے میں، کوئی اور اولاد نہیں تھی 8ویں امام کی، صرف ایک بیٹا جس سے نسل چلی۔ اسی طرح جس طرح 11ویں امام کے کوئی اولاد نہیں سوائے ایک، ہمارے 12ویں امام کی کوئی لڑکا کوئی لڑکی کوئی اولاد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ اگر 11ویں امام کی زیادہ ہوتی اولاد تو پھر لوگ شک میں پڑ جاتے کہ 12واں امام کو، لہذا اللہ نے پہلے سے انتظام کر کے رکھا کہ کسی کو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے، کہ صرف ایک ہی بیٹا دیا اور وہ 11ویں امام کا جانشین بنا۔ لہذا 8ویں امام کی اولاد صرف ایک امام۔ لہذا آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ آپ کو رضوی ملتے ہیں، جو رضوی اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ رضوی ہیں، تو حقیقت میں وہ رضوی نہیں ہے بلکہ وہ تقوی ہے۔ تقوی ہے امام محمد، کیونکہ 8ویں امام کی نسل 9ویں امام سے چلی ہے، تو وہ تقوی ہیں لیکن اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں دادا کی طرف، یعنی 8ویں امام کی طرف۔ تو حقیقت میں جتنے بھی رضوی ہیں وہ تقوی ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کا جو شک اور شبہ تھا یہ امام ہے نہیں، یہ 9ویں امام کی ولادت کے بعد یہ شک و شبہ دور ہو گیا۔ لیکن یہ بھی یہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو امام کے قریبی لوگوں میں تھے، 8ویں امام کے چاہنے والے تھے اور قریبی خاندان کے لوگ تھے، جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی تو وہ بھی شک میں پڑ گئے، اور وہ یہاں تک کہ لوگوں نے الزام لگایا، کچھ حاسدین نے، کچھ امام کے دشمن نے یہ الزام لگایا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں ہی نہیں، 8ویں امام کے بیٹے 9ویں امام ہیں ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ تاریخ میں ملتی ہے کہ ہم 8ویں امام کا جو رنگ تھا گورا رنگ تھا، سفید رنگ، سارے کے سارے امام کا رنگ گورا رنگ تھا، لیکن جب 9ویں امام پیدا ہوئے تو آپ کا رنگ گندمی تھا، آپ کا رنگ گیہواں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورے رنگ والے صرف فخر نہ کریں کہ اگر گورا رنگ ہے اور کسی کا گندمی رنگ ہے تو اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، کیونکہ 9ویں امام کا بھی رنگ گندمی تھا۔ تو امام کا رنگ کیونکہ گندمی تھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رنگ تو گورا ہے، ان کا رنگ گندمی ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ آپ کے بیٹے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آج کے زمانے میں کوئی ایسی مشکل پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ آج تو بہت آسان ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں، کون کس کا بیٹا ہے، باپ ہے، یہ سب کچھ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے پتا چل جاتا ہے کہ بیٹا کون ہے۔ لیکن اب اس زمانے میں فیصلہ کیسے ہو کہ 8ویں امام کے ہی 9ویں امام بیٹے ہیں یا نہیں، فیصلہ ہو کیسے؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم قیافہ شناس کو بلائیں گے، کیونکہ اس وقت قیافہ شناس پر لوگ بہت بھروسہ کرتے تھے۔ قیافہ شناس یعنی کچھ لوگ ہوتے تھے جو چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا باپ کون ہے، اس کا چچا کون ہے، اس کا دادا کون ہے، پھوپھی کون ہے، پورے خاندان والوں کیا صرف ایک بچے کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے لوگ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم قیافہ شناس کو بلائیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم پتہ لگائیں گے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ تو اگرچہ قیافہ شناس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ظاہر کو دیکھ کے پتہ چلا دیں، یہ سب صحیح نہیں ہے قیافہ شناسی کا علم۔ لیکن 8ویں امام کیونکہ جانتے تھے کہ ان لوگ کیونکہ قیافہ شناس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اگر قیافہ شناس آئے گا بھی تو وہ یہی کہے گا کہ یہ آپ کے ہی بیٹے ہیں، لہذا 8ویں امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، قیافہ شناسوں کو بلاؤ اور وہ آ کر فیصلہ کریں کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں۔ لہذا امام نے فرمایا کہ لیکن ان کو یہ نہ بتانا کہ میں کون ہوں۔ لہذا امام کے جو قریبی رشتہ دار تھے ایک باغ کے اندر بیٹھے، سب کرسی پر، امام کی بہن بھی بیٹھی، اور اس وقت 8ویں امام بھی اسی باغ میں تھے، لیکن آپ کے ہاتھ میں بیلچا تھا اور آپ باغ میں کام کر رہے تھے، یعنی آنے والے کو ایسا لگے کہ یہ سب سے الگ ہے اور یہ کوئی اور ہے۔ لہٰذا وہاں 9ویں امام کو بھی اس باغ میں رکھا گیا، اور قیافہ شناس آئے جو چہرہ دیکھ کر پہچانا کرتے تھے۔ تو جب وہ آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو قیافہ شناسوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ چچا ہیں، یہ پھوپھی ہیں، رشتہ دار سب کا بتا دیا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ ان لوگوں میں باپ کون ہے؟ تو قیافہ شناس نے امام، جبکہ 8ویں امام کام کر رہے تھے بیلچا لے کر، لیکن اس کی نظر جب امام پر گئی تو کہنے لگا کہ یہی اس بچے کے باپ ہے۔ لہٰذا 8ویں امام جب آئے تو اس نے کہا اگر اس بچے کا کوئی باپ ہے تو یہی ہے۔
اور اس طرح سے فیصلہ ہوا امام کے زمانے میں کہ 8ویں امام کے ہی بیٹے 9ویں امام ہیں، اور پھر جن لوگوں کو بھی شک و شبہ تھا ان کا شک و شبہ دور ہو گیا، اور امام کے لبوں کو 9ویں امام کے لبوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی حجت خدا ہیں اور آپ ہی 9ویں امام ہیں۔ صلوات لہذا یہ 9ویں امام علیہ السلام ہیں کہ 8ویں امام کی امامت 8ویں امام کے بعد جو منتقل ہوئی ہے یہ 9ویں امام علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی۔ بچپن کا واقعہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی جب عمر 9ویں امام کی 9 برس کی ہوئی ہے، امام بغداد میں ہیں، اور اس وقت مامون رشید عباسی کہ جو ایک راستے سے گزرتا ہے اور 9ویں امام بھی اس راستے میں کھڑے ہیں، بچپن کا عالم ہے اور کچھ بچے کھیل رہے ہیں، جیسے ہی مامون کی سواری گزری تو سارے بچے ڈر کر بھاگ گئے، لیکن 9ویں امام اسی مقام پر کھڑے رہے۔ تو مامون پاس آیا تو اس نے آ کر پوچھا کہ سارے بچے بھاگ گئے ڈر کر، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو دیکھیں 9ویں امام کی عمر 9 سال کی عمر میں جواب کیسا دیا ہے امام نے جواب دیا کہ یہاں پر راستہ تنگ نہیں ہے کہ میں ہٹ جاؤں گا تو راستہ وسیع ہو جائے گا، جگہ بڑی ہے، میرے کھڑے ہونے سے تمہاری سواری کے گزرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں نہیں بھاگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈر کے بھاگتا وہ ہے جس نے کوئی جرم کیا، جب میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو میں ڈر کے بھاگوں کیوں؟ اور تیسری بات یہ کہ میرا حسن ظن یہ ہے کہ تم کسی بے گناہ کو سزا نہیں دو گے، اس لیے میں نہیں بھاگا، وہیں پر کھڑا رہا۔ مامون رشید کی سواری گزری، اس کے پاس ایک شکاری باز تھا، شکار کرنے والا ایک ایگل تھا، تو سواری سے جب وہ آبادی سے دور نکلا تو اس ایگل کو اس نے چھوڑا فضا میں، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ باز اپنی چونچ میں ایک زندہ مچھلی کو شکار کر کے لایا۔ مامون کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا، اس نے مچھلی کو اپنی مٹھی میں چھپا لیا، اور جب واپس گزرا اسی راستے سے جہاں امام علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، امام کے پاس گیا اور جانے کے بعد پھر سے امام سے سوال کرنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا بند ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے سمندروں کو پیدا کیا ہے، سمندروں میں مچھلیوں کو پیدا کیا ہے، اور آج کل کے بادشاہ اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، اور پھر ہم اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ امام کا جواب، امام چاہتے تو ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے کہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے، لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے، بلکہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے سمندروں کو پیدا کیا، سمندروں میں مچھلیوں کو پیدا کیا، اور بادشاہ ہے وقت شکار کرتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں۔ یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بادشاہ یاد رکھنا، تم خلیفہ ہونے کے دعوے دار ضرور ہو، اپنے آپ کو بادشاہ ضرور کہہ رہے ہو، لیکن یہ سمندر اس کائنات میں اور کائنات میں جو کچھ ہے یہ خدا نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ ان کا خالق خدا ہے، ان کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اور بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 9ویں امام علیہ السلام صرف امام علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیں اور امام کی کرامات کو اگر دیکھیں، امام کے فیصلوں کو دیکھیں، حالانکہ 9 سال 8 سال کی عمر میں جب امامت پر فائز ہوئے ہیں تو لوگ تعجب کر رہے تھے کہ ایک 8 برس کا بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے، ایک اتنا چھوٹا سا بچہ کس طریقے سے امام جعفر صادق کا وارث ہو سکتا ہے، لوگ تعجب کر رہے تھے، حسد بھی کر رہے تھے۔ اسی طرح سے جب معتصم کا زمانہ آیا ہے، معتصم عباسی، اس کے زمانے میں دربار میں ایک چور آیا اور چور نے آ کر یہ اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے، کیونکہ اگر کوئی چور آئے الزام ہو صرف تو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی گواہ دے تو اس کی چوری ثابت ہوگی، لیکن جب خود اقرار کر لے تو اب ضروری ہے کہ اس کے اوپر حد شرعی کو نافذ کیا جائے، حد اس کے اوپر جاری کی جائے۔ ایسا کہ ہمارے یہاں اسلام میں قصاص ہے کہ اگر کسی کی کوئی آنکھ پھوڑ دے یا ایسا تماچا مارے کہ چہرہ سرخ ہو جائے تو قصاص ہے، قصاص لے لو۔ حالانکہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی ایک تماچا مارے تو دوسرا گال آگے کر دو اور دوسرا تماچا بھی کھا لو، لیکن ہمارے نبی کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم ہے کہ قصاص لے لو، قصاص میں حیات ہے۔ قصاص اگر دنیا میں لے لیا تو وہاں پھر نہیں رہے گا، دنیا میں حساب برابر، اور انسان کو اختیار چاہے تو معاف کر دے، لہذا قصاص لے لے۔ تو اب جب چور آیا
معتصم کے زمانے میں کہ میں نے چوری کی ہے اور اس کو سزا دینے کا وقت آیا، قرآن کہتا ہے کہ السارق فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو اب معتصم نے دربار میں جو علماء بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ قرآن کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں؟ تو دربار کے کچھ علماء نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کو کلائی سے کاٹ دیا جائے، کلائی سے کاٹا جائے۔ تو مامون معتصم نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کلائی سے کاٹا جائے، دلیل اور پروف کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تیمم کی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی کے اوپر مارو اور تیمم کرو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کا مطلب اتنا ہاتھ ہوتا ہے کہ اس کو تیمم میں مارنا، لہذا ہاتھ کو یہاں سے کاٹا جائے کلائی سے۔ تو کچھ علماء نے ان کا سپورٹ بھی کیا کہ ہاں یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاتھ کو کلائی سے کاٹنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے اپوز کیا اور کہا کہ نہیں، ہاتھ کو کلائی سے کاٹنا صحیح نہیں ہے۔ تو معتصم نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہاتھ کو کوہنی سے کاٹنا چاہیے، یہاں سے کاٹنا چاہیے۔ تو معتصم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ وضو کے لیے فرما رہا ہے وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، جب اپنے ہاتھوں کو دھو تو کوہنیوں تک دھو وضو میں۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ہاتھ کا مطلب کوہنی سے ہاتھ ہوتا ہے، تو کوہنی سے کاٹا جائے۔ جب اس نے کوہنی کا کہا کہ کوہنی سے ہاتھ کاٹا جائے تو کچھ لوگوں نے اور مخالفت اور کہا کہ نہیں، نہ کلائی سے ہاتھ کاٹنا صحیح ہے نہ کوہنی سے ہاتھ کاٹنا صحیح ہے، اس لیے کہ جب ہم ہاتھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں سے پورا ہاتھ ہوتا ہے، یہ شانے سے لے کر انگلیوں تک پورا ہاتھ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، لہذا ہاتھ کو شانوں سے کاٹنا چاہیے۔ تین طرح کے نظریے پیش کیے علماء نے اور لوگوں نے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں۔ جب تین طرح کے نظریے پیش ہوئے تو معتصم بھی مشکل میں پڑ گیا کہ آخر وہ کیا فیصلہ کرے، ہاتھ کاٹا کہاں سے جائے، کلائی سے کاٹا جائے، کوہنی سے کاٹا جائے یا شانوں سے کاٹا جائے، کیا جائے؟ تو اسی دربار میں نویں امام بھی بیٹھے تھے، تو اس نے نویں امام سے کہا کہ ابو جعفر، سب نے اپنے نظریے پیش کیے، آپ بھی اپنا نظریہ پیش کیجئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ امام نے کہا تمہارے علماء نے جواب دے دیا ہے، مجھے معاف کرو، میں نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن اس نے امام کو قسم دی کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنا نظریہ پیش کیجئے۔ تو امام نے کہا اگر تم مجھے قسم دے رہے ہو تو میں بیان کرتا ہوں، تین جو نظریے پیش کیے گئے ہیں تینوں غلط ہیں، تینوں غلط ہیں، تینوں نظریے باطل ہیں، یہ تینوں نے غلط جواب دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ تو صحیح جواب کیا ہے، ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں؟ امام نے کہا ہاتھ کو نہ کلائی سے کاٹا جائے گا، نہ کوہنی سے، نہ شانوں سے، بلکہ چور کی انگلیاں کاٹی جائیں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ چور کی صرف انگلیاں کاٹی جائیں؟ امام نے فرمایا میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب سجدے میں جاؤ تو اعضائے سبع کو سجدے میں رکھو، یعنی 7 چیزوں کو، سجدے میں ہم جاتے ہیں تو 7 چیزوں کو رکھتے ہیں نا، دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں گھٹنوں کو اور دونوں پیر کے انگوٹھوں کو اور اپنی پیشانی کو، 7 چیزوں کو۔ پھر امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کی طرح ہے، لیکن اس کا ترجمہ مساجد کا سجدہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن جب قرآن صامت کی تفسیر قرآن ناطق کر رہا ہو تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ مساجد کا ترجمہ امام نے کیا کیا؟ امام نے فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے مساجد اللہ کے لیے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی یہ 7 جگہ ہیں نا جس کے ذریعے سجدہ کرتے ہیں، امام نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے، لہٰذا کسی کو حق نہیں ہے کہ اس جگہ کو کاٹ دیا جائے۔ اگر یہاں سے کاٹا گیا کلائی سے انگلیاں کٹ جائیں گی، پوری ہتھیلی کٹے گی، تو اس طرح سے وہ سجدہ کس طرح کرے گا؟ لہٰذا وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، تو اس کی انگلیاں کاٹی جائیں تاکہ وہ سجدہ کر سکے۔ اور اس طرح سے امام نے فیصلہ کیا، یہ لوگوں کو ماننا پڑا، جو لوگ حسد کر رہے تھے، جو لوگ بغض و عناد رکھ رہے تھے، وہ لوگ ذلیل ہوئے، اور اس طرح سے امام کو عزت ملی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب سجدے میں ہم جاتے ہیں تو 7 چیزوں کو سجدے میں رکھنا واجب ہے۔ اور ایک رکعت میں کتنے سجدے واجب ہیں؟ ایک رکعت میں
2 مرتبہ سجدے واجب ہیں، یعنی پہلی مرتبہ 7 اعضاء کو رکھو، دوسری مرتبہ 7 کو رکھو، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 14 ہوئے۔ یعنی 14 کے بغیر جب ایک رکعت نماز مکمل نہ ہو سکے تو انسان کا ایمان اور اسلام کیسے 14 کے بغیر مکمل؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہیں پر میں آئندہ سال کے لیے اس سیشن کو ملتوی کر کے 4 مصروں سے کہ بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے، بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے، اور امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے، ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے۔ اور 4 مصرے جناب علی اصغر کے حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ آج ان کی بھی دن تھا، کہ کہتا ہے کہ عروج فکر کا عنوان ہے علی اصغر، 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 اور وفا و صبر کا دیوان ہے علی اصغر، وفا و صبر کا دیوان ہے علی اصغر، اور جو مسکرا کے شہادت کا جام پیتے ہیں، جو مسکرا کے شہادت کا جام پیتے ہیں، ان سورماؤں کا قرآن ہے علی اصغر، ان سورماؤں کا قرآن ہے علی اصغر۔ سب مل کر بڑی بابرکت اور بڑی عظمت رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ تجھے اس عظیم مولا کی ولادت کا واسطہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو دنیا میں کاظمین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام محمد تقی کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو اپنے مولا آقا کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جتنے بھی حاضرین اس محفل میں آئے، دل میں جو دعا لے کر آئے، اللہ امام کی وسیلے سے ساری دعاؤں کو حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں 8ویں امام اور 9ویں امام کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو 4 معصومین کے روزوں کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله۔